تیتس کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 2 باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دینوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ پہلی چیز جو آج شام یہاں پر ہم نے پڑھی ہے، چونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے۔ یہاں پر پالوس رسول کس فضل کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، لیکن یہاں پر پالوس رسول خاص طور پر کسی خاص فضل کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جس کو پال نے اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کیا، جس کو شاگردوں نے اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کیا، جس کو ارلی چرچ نے اپنی زندگیوں کے اندر ایکسپیرینس کیا۔ پالوس رسول یہاں پر کس فضل کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں، خدا کے لوگ ہمیشہ ہی خدا کے فضل کے نیچے تھے۔ ایون دو جب خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا، خدا کا فضل ان کی زندگیوں کے اوپر تھا، خدا کا رحم ان کی زندگیوں کے اوپر تھا۔ خدا 40 سال تک اپنی مہربانیوں کو، اپنے فضل کو، اپنے رحم کو ان کی زندگیوں پر ظاہر کرتا رہا، ان کو بچاتا رہا۔ دن کو بادلوں کے ستون میں، رات کو آگ کے ستون میں خدا ان کی رہنمائی کرتا رہا، خدا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ یہی فضل داؤد نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، خدا کا یہی فضل دانییل نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، اور اس فضل کے بارے یسایہ نبی نے اپنے صحیفوں کے اندر بہت سی باتوں کو درج کیا۔ لیکن پال جس فضل کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا، فضل ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ پالوس رسول جس فضل کی بات کر رہے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی بات یوحنا بھی اپنی انجیلی بیانوں کے اندر کرتا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، کیونکہ اس کی زندگی میں خدا کا فضل تھا، اور اس فضل کی بدولت آج ہم باپ کے تخت کے سامنے دلیری سے پیش ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے فضل خدا ہماری زندگیوں کے اندر کرتا ہے، ایک اسپیشل گریس ہے اور ایک آرڈنری گریس ہے، ایک نارمل گریس ہے، ایک اسپیشل گریس ہے۔ عام فضل کے اندر دنیا کا ہر شخص خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر ہی چمکاتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن جب ہم اسپیشل گریس کی بات کرتے ہیں، وہ فضل جو ظاہر ہوا ہے مسیح یسوع کی صورت میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اور اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ہاللیلویا۔ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے مسیح یسوع کی صورت میں۔ اس سے پہلے جو فضل موجود تھا، گناہ کے کفارے موجود تھے، ان کفاروں کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی پاکیزگی نہیں تھی کہ ہر شخص خدا کے سامنے دلیری سے پہنچ سکے، بلکہ وہ خاص طور پر سردار کاہن اس کفارے کو خدا کی حضوری میں گزرانا کرتا تھا، تاکہ جس شخص نے کفارہ ادا کیا ہے اس کے اوپر ہی صرف فضل آ سکے۔ جو کفارہ دے گا فضل کو وہ لے گا، لیکن مسیح یسوع یوحنا 3:16 کے مطابق خدا نے دنیا سے، ہر شخص سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا
बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का फजल है जो हर इंसान के लिए है, चाहे वो कितने ही गुनाह के अंदर क्यों ना हो, चाहे उसने 50 खून 100 खून 200 खून किए हो, चाहे वो टेररिस्ट की कैटेगरी में आता क्यों ना हो, लेकिन उस फजल के वसीला से मेरे ज़िदो तमाम आदमियों ने नजात पाई है। और वो फजल खुदावंद यीशु मसीह तमाम आदमियों की नजात का बायस है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। हालेलुया। जब हम ईमान के साथ जिंदगी के जिस हिस्से के अंदर क्यों ना हो, हम गिल्ट से भरे हो, हम गुनाह से भरे हो, हम बुराइयों से भरे हो, हम बदियों से भरे हो, हम नशों से भरे क्यों ना हो, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं और उसके फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर मांगते हैं, तो याद रखें वो फजल हमारी ज़िंदगियों में नजात का बायस है, वो फजल हमारी ज़िंदगियों में छुटकारे का बायस है, वो फजल हमारी ज़िंदगियों को दोबारा रिस्टोर कर देता है, वो फजल हमारी ज़िंदगियों को रीशेप कर देता है, वो फजल हमें ये हक अता करता है कि हम खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से पेश हो सके। हालेलुया। हम बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं पादरी हिस्कल का, जिन्हां माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे, अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानन हो गए ने, वेखो जी रब दा प्यार कि जेड़ा जग तो वखरा है। फजल हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि सब खुदा के जलाल से महरूम थे, सब गुनाह के अंदर थे, लेकिन हम शुक्र करते हैं यीशु मसीह का जो हमारा अज़ली और अबदी कफ़ारा है, जिसकी बदौलत हमने खुदा के फजल को, खुदा की बख्शिश को, खुदा के रहम को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा की मुआफ़ी को, खुदा के एक नए अक्स को हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखा है। हालेलुया। सो आगे चल के लिखा है जो फजल है वो नजात का बायस तो है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा का फजल हमें तरबियत भी देता है। खुदा का फजल तरबियत जब हमें देता है, वो तरबियत क्या है, ताकि हम बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का क्या करें जी, इनकार करें। ये फजल हमें इसलिए नहीं हुआ, पौलुस कहता है कि हम गुनाह करते रहे, गुनाह करें फजल मांग ले, गुनाह करें फजल मांग ले। ये फजल हमारी तरबियत करता है। तरबियत क्या करता है कि हम बेदीनी ख्वाहिशों का इनकार करें, हम गुनाह का इनकार करें, क्योंकि गुनाह की रगबतों को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर खींच दिया है। हमें दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करना है, ऐसी बातें जो हमें बेदीनी की तरफ माइल करती हैं, खुदा से दूर करती हैं, उसके फजल से दूर करती हैं। हमें इन बातों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ अपनी जिंदगियों को गुजारना है। हालेलुया। फजल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम बस संडे के संडे चर्च चले जाएं, वो बड़ा फजल हो गया, बड़ा रहम हो गया, खुदा हमारे साथ है, बस ओके है सब। पुराने अहद के नबियों ने यही किया। पुराने अहद के नबियों ने बादशाह को कहा कि सब ठीक है, खुदावंद तुमसे बड़ा खुश है, खुदावंद का हाथ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर है, परेशान ना हो, घबराओ ना, तुम बड़े फजल के नीचे हो, खुदा की कुदरत तुम्हारी जिंदगी जो मर्जी करते रहो, ठीक है, खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा का फजल तुम्हारे साथ है। हुआ क्या, इतना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि एक दफा फिर से बनी इसराइल को बाबुल की सीरी के अंदर जाना पड़ा। मेरे जिदो, हमने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगियों में सजाओं को पैदा करता है, हम गुलामी के अंदर चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का एक और वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिंदा कलाम में से, जो क़ज़ात की किताब के अंदर दर्ज है। उस वाक्य से आप सब वाकिफ हैं। समसून खुदा का जो सूरमा था, खुदा का चुनीदा था, खुदा का फजल, खुदा का हाथ, खुदा की हजूरी उसके ऊपर थी। ओवर कॉन्फिडेंस जब उसकी जिंदगी के अंदर आ गया, असीरी के अंदर वो ले जाता है। उसने अपना राज
ایک ایک بات اس نے دلائلہ کو بتا دی. 7 لٹیں اس کی منڈوا ڈالی گئی. اس نے کہا کانفیڈنس کیا تھا, میں ایک دفعہ جھٹکوں گا اور خدا کی حضوری میری زندگی کے اندر آ جائے گی, وہ فضل میری زندگی کے اندر آ جائے گا, وہ زور میری زندگی کے اندر آ جائے گا, وہ طاقت میری زندگی کے اندر آ جائے گی. لیکن اس کی اپنی زندگی دینوی باتوں کے اندر اور بے دینی کے اندر گزر رہی ہے, خدا سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے, خدا کی باتوں کو رد کیا ہے, خدا نے جو کام اس سے کہے وہ چھوڑ کے اس نے اپنے کام شروع کیے ہوئے. ہوا کیا؟ دلائلہ نے کہا اٹھ فلسطین تجھ پہ چڑھا ہے, اٹھ فلسطین تجھ پہ چڑھا ہے. بڑے کانفیڈنس سے اٹھا. اس نے کہا میں جھٹکوں گا اپنے آپ کو, خدا کا روح میری زندگی میں آئے گا, خدا کی حضوری میری زندگی کے اندر آ جائے گی, خدا کا فضل میری زندگی کے اندر آ جائے گا. لیکن نہایت دل دہلانے والی بات وہاں پر لکھی ہے, اسے پتہ ہی نہ چلا کہ خداوند اس سے کب جدا ہو گیا. یہ میں آج جب بھی پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ابھی میرے رونگٹے ہل رہے ہیں ایسے. کتنی یہ مایوس کن بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے, کتنی خوفناک بات ہے. اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا. اور خدا جب اس سے جدا ہوا ہے, فضل اس کی زندگی سے جاتا رہا ہے. فضل جب اس کی زندگی سے گیا پھر وہ تماشا بن گیا. انہوں نے کہا سمسون کو ذرا لے کر تو آؤ, اس نے ہمارے بڑے نقصان کیے ہیں, اس نے ہماری بڑی فصلیں تباہ کی ہیں, اس نے ہمارے بڑے پھاٹک اکھیڑے ہیں, اس کو ذرا لے کر آؤ. اب ہم اس کا تماشا دیکھیں گے, اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ناچتا ہے. بیڑیوں میں اس کو جکڑ دیا. میرے عزیزو, خدا کے فضل کی اہمیت کو اپنی زندگیوں کے اندر سمجھیں. یہ فضل جو ہم نے مفت میں پایا ہے یہ بہت بیش قیمت ہے. اس کی قیمت دنیا کا کوئی بھی شخص ادا نہیں کر سکتا. بڑے لوگوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے, ناکام ہو گئے. ایک ہی شخص ہے جس نے قیمت ادا کی ہے, اپنا ہی خون لے کر وہ پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوا ہے اور ابدی خلاصی کرائی ہے, اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, اس موجودہ جہان میں ہم نے اپنی زندگیوں کو 3 چیزوں پر مبنی کرنا ہے. 3 چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنی ہے. پہلی چیز ہے پرہیزگاری. ہاللیلویا. پرہیزگاری کیا چیز ہے جی؟ صرف یہ نہیں کہ ہم نے میٹھے سے پرہیز کرنا ہے, ہم نے تیل والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ہم نے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے, چھوٹے گوشت سے پرہیز کرنا ہے. پرہیز ہم نے یہاں تک رکھے ہیں, اس سے آگے نہیں پرہیز کرتے ہم. بھائی روح کو پرہیز کی ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز جس چیز کا ہم نے پرہیز کرنا ہے وہ گناہ ہے. گناہ سے ہم نے پرہیز کرنا ہے, بدی سے پرہیز کرنا ہے, اپنی زبان کا پرہیز, کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, گھمنڈ نہیں کرنا, بدگوئی نہیں کرنی. خدا کہتا ہے کہ ہم نے پرہیزگاری کے ساتھ گناہ کا انکار اور مسیح کا اقرار کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور دوسری چیز راست بازی. راست بازی جو خداوند یسوع مسیح ہے. پہلے تم بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی چلی جائیں گی. ہم نے راست بازی کی تلاش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو راست باز کر سکتے ہیں. میرے عزیزو, خدا اس لیے اس زمین پر آیا, فضل اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری زندگیوں کی تمام ناراستی کو مٹا سکے, اور ناراستی کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو راست باز بنا سکے. اور تیسری چیز, ہم نے دینداری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر دینداری ہونی چاہیے. ہمیں ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے دین اور دنیا کا. دونوں چیزوں کو ہم ساتھ کبھی بھی لے کے نہیں چل سکتے. ادھر خدا کے بھی ہوئیں, جیسے خدا کا کلام کہتا ہے, مسیح نے فرمایا ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ایک ٹائم میں 2 لوگوں کو سرو کر سکیں. ایک ہی چشمے سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں بہہ سکتا. سو اس لیے میرے عزیزو, ہم نے دینداری کے ساتھ, اور دینداری ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہبی ہو جانا ہے.
بلکہ دینداری یہ ہے کہ ہم نے روحانی ہونا ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ مسیح کا فقی فرشتوں کے ساتھ بڑا اختلاف یہی تھا، وہ مذہب کے پجاری تھے، خداوند یسوع مسیح روحانی آدمی تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس فضل کے اندر ہم نے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ فضل لے لیا، بپتسمہ لے لیا، بس اوکے ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے، بس نئی پیدائش کا تجربہ لے لیا۔ اس سے آگے بھی ہم نے اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے، جس کا خدا کے کلام کے اندر ابھی ہم نے ذکر پڑھا ہے۔ راست بازی کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی زمین کے اوپر گزارنی ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی پہ ہوں گی، یہ پریکٹس ہم نے زمین پر کرنی تاکہ ہم آسمان پر جا سکیں۔ آسمان پر یہی پریکٹس ہے۔ راست باز لوگ وہاں پر ہوں گے، دیندار لوگ وہاں پر ہوں گے، پرہیزگار وہاں پر ہوں گے۔ ساری عمر اگر ہم خدا یسوع مسیح کو اینڈ پہ یہ کہتے ہیں خدا ہم نے ہر چیز سے پرہیز کیا تھا، لیکن کام ہمارے وہی ہوں، باتیں ہماری وہی ہوں، چال چلن ہمارا وہی ہو، تو اس کا مطلب ہے خدا کا فضل ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ خدا کے فضل کو ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے طور سے فضل کو لینے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن وہ فضل آیا ہے اور ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس فضل کی قدر کو اپنی زندگیوں کے اندر سمجھیں، اس کی قیمت کو اپنی زندگیوں کے اندر سمجھیں۔ اس لہو کو جو آپ کے لیے بہایا گیا ہے، بیش قیمتی ہے، وہی آپ کو ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئے ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔